السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں اور اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور فرمائش کیجیے کسی بھی کہانی کی جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے کالا جادو میں کیا ہوا۔ موت برحق ہے، اس کا تعین کرنے والا حق ہے، اور حق سے انحراف کیسا۔ آنکھیں اس لیے بند کر لی تھی کہ ذہن کسی تدبیر کے جھگڑے میں نہ پڑ جائے اور قدرت سے انحراف نہ ہو۔ اچانک شور تھم گیا اور سناٹے چیخنے لگے۔ آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ سامنے مہاوتی تھی جو بے چینی سے اچانک رک جانے والے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مچھلی کا بدن پانی میں جنبش کر رہا تھا۔ فقطاً فرش میں ایک بڑا سوراخ نمودار ہو گیا اور پانی دہشتناک آواز کے ساتھ اس سوراخ میں داخل ہونے لگا۔ مہاوتی نے ایک بھیانک چیخ ماری اور کم ہوتے ہوئے پانی میں ایک سوراخ کی طرف لپکی۔ ایک دم اس کا بدن لمبی چمکدار لکیر کی شکل اختیار کر گیا اور یہ لکیر تڑپ کر ایک سوراخ میں داخل ہوگی، لیکن شمبھوناتھ جو سانپ کی شکل میں تھا پانی میں مزے سے تیرتا پھر رہا تھا۔ اس جیسی پھرتی نہ دکھا سکا، حالانکہ اس کا پتلا بدن زیادہ آسانی سے ان لاتعداد سوراخوں میں سے کسی ایک سوراخ میں داخل ہو سکتا تھا۔ شاید وہ صورتحال نہیں سمجھ سکا تھا۔ پانی اس برق رفتاری سے سوراخ میں غائب ہوا کہ چند لمحوں میں زمین صاف ہو گئی۔ سوراخ چونکہ بلندی پر تھے اس لیے شمبھو ان تک پہنچ نہ سکا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں بار بار چکنی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ہر بار پھسل کر نیچے گر جاتا۔ پھر آخری کوشش کے طور پر وہ میری طرف لپکا، لیکن مجھ تک نہ پہنچ سکا۔ تب ہی میں نے قدم آگے بڑھائے اور جھک کر اسے پھن سے پکڑ لیا۔ شمبھو میری کلائی سے لپٹ گیا تھا۔ میں نے پہلی بار قریب سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ سانپ کے بدن کی اس مناسبت سے ضرور چھوٹا ہو گیا تھا، لیکن اصل تھا اور بری طرح خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کی باریک سی آواز ابھری، جے ہو تیری مہاتما، مجھے چھوڑ دے، چھوڑ دے میاں، چھوڑ دے مجھے، میرا کوئی دوش نہیں ہے، میں تو سنتاہاری ہوں، مجھے چھوڑ دے ولی، مجھے چھوڑ دے۔ ایک ہی مقصد ہے میرا شمبھوناتھ، مہاوتی کا جادو ختم کروں۔ اس نے جتنے لوگوں کو اپنے سحر میں گرفتار کیا ہے انہیں آزادی دلاؤں۔ نہ میری تجھ سے کوئی دشمنی ہے نہ کسی اور سے۔ وہ تو چنڈال ہے، کالی دیوی کی سنتھیا مشکل سے ختم ہوگی، پر میں آتما ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ کہاں بھاگ گئی وہ؟ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کالی کنڈ چلی گئی ہو۔ اس کا کالا جادو تجھ پر اثر نہیں کر سکا، ڈر کر بھاگی ہے تجھ سے۔ اس کے تو 1000 ٹھکانے دھرتی پر، تجھ سے نہ بچ سکی تو پاتال میں چلی جائے گی، ہمارے تو ہم گئے، چھوڑ دے ہمیں، چھوڑ دے۔ شمبھو باریک آواز میں چیختا رہا، مجھے کالی کنڈ کا راستہ بتا شمبھو، مجھے وہاں لے چل۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، ادھر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ مر گئے دیوا سنت، ہم تو مر گئے، ہائے اب ہم کیا کریں؟ میں نے اس دروازے کی طرف رخ کیا جس سے گزر کر یہاں آیا تھا۔ باہر کالی داس موجود نہیں تھا۔ کالی داس کہاں گیا؟ وہ الگ کا ہے مہاوتی سے، وہ تو اس کا تھوک ہے، اس کا گند ہے، ساتھ ہی ہوگا اس کے۔ شمبھو نے بتایا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، اس خوبصورت محل کا شائبہ بھی نہیں تھا جس سے گزر کر میں یہاں پہنچا تھا، جبکہ یہ اسی ٹوٹی پھوٹی حویلی کی ایک اجاڑ راہداری تھی جو سخت گندی پڑی تھی۔ درختوں کے پتے، کوڑا کرکٹ اور اس پر دوڑتے ہوئے چوہے۔ جو کچھ پہلے دیکھا وہ فریب نظر تھا، یہ اس جگہ کی اصل تھی۔ راہداری کا دوسرا سرا حویلی کے باہر نکلتا تھا۔ میں باہر نکل آیا۔ ہاں شمبھوناتھ، کدھر چلنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سیدھے چلتے رہو مہاراج، اس نے رو دینے والے لہجے میں کہا اور میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ شمبھو میری گرفت میں تھا۔ اس نے گھٹی ہوئی باریک آواز میں کہا، مہاراج میری گردن چھوڑ دیں تو میں انسان کے جون میں آ جاؤں، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کالی نواس میں لے جاؤں گا۔ نہیں شمبھوناتھ، سانپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، میری گردن تو ڈھیلی کر دے، دم گھٹ کر ہی مر جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم ایسے نہیں مرتے، میں اس وقت تک تمہیں اسی طرح جکڑے رہوں گا جب تک کالی نواس میرے سامنے نہیں آ جائے گا۔ سیدھے ہاتھ مڑ جاؤ، اس نے مدعا لہجے میں کہا اور میں نے رخ بدل دیا۔ بٹنڈا کے بارے میں مجھے معلومات نہیں تھی، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ کچھ جانی پہچانی جگہ نظر آنے لگی اور میں نے پہچانتا رہا، یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جہاں میں نے خود کو دیکھا تھا۔ سامنے اس غار کا دھانا نظر آ رہا تھا جہاں میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ اندر داخل ہوا تو گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شمبھو نے مردہ آواز میں کہا، مہاراج بچھو۔ میں ایک دم رک گیا۔ میری آنکھوں نے زمین پر انتہائی ننھی ننھی سرخ چنگاریاں متحرک دیکھی۔ پھر آنکھیں تاریکی کی عادی ہوئی تو میں نے 2 انچ کے بچھو دیکھے جو اپنا کالا ڈنک اٹھائے میری طرف لپک رہے تھے۔ ننھی سرخ چنگاریوں جیسی ان کی آنکھیں تھیں، اتنے قریب آ گئے تھے وہ کہ ان سے بچنا مشکل تھا۔ میں نے بادل نخواستہ کندھے سے کمبل اتار کر ان کی طرف لہرایا۔ اس وقت میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہوا کے جھونکوں سے ڈر کر وہ دور ہٹ جائے، لیکن نتیجہ کچھ اور ہی نکلا۔ ہوا کے جھونکے انہیں چھونے لگے اور وہ ساکت ہو گئے۔ ان کے ڈنک نیچے جھک گئے جو ان کی موت کی علامت تھے۔ مر گئے؟ شمبھو کے منہ سے نکلا۔ یہ بچھو پہلے تو نہیں تھے، میں نے کہا۔ ہم سے کچھ نہ پوچھو مہاراج، یہ کالے بچھو ہیں، پتھر پر ڈنگ مارے تو پانی بن جائے، شمبھو نے کہا۔ میں بچھوؤں کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھا تو ایک اور دھانا نظر آیا جس کے دوسری طرف روشنی تھی۔ یہ وہی دھانا تھا جس میں نے مہاوتی کو خوار بلی کے روپ میں دیکھا تھا۔ جو ہی میں نے دھانے سے اندر قدم رکھا، اچانک تیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ لاتعداد پتھر نیچے گرے۔ پتھر کیا چٹانیں تھی، جن میں سے کچھ براہ راست میرے جسم پر بھی گری تھی۔ بس یوں لگا جیسے روئی کے گولے ہوں لیکن یہ گولے نیچے گر کر ریزہ ریزہ ہو گئے اور مٹی کا بادل بلند ہو گیا۔ قدم رک گئے اور میں اس وقت تک ساکت کھڑا رہا جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہو گیا۔
اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ مہاوتی اندر موجود ہے اور اپنا جادو آزما رہی ہے۔ میں نے ماحول صاف ہونے کے بعد اندر نگاہ ڈالی۔ آگے لکیریں کھنچ رہی تھیں، سائیں سائیں کی آوازوں کے ساتھ یہ لکیریں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر کوئی کالی شے نظر آ رہی تھی، پھر وہ واضح ہو گئی، مہاوتی تھی، لیکن نہایت بھیانک شکل ہو رہی تھی اس کی۔ کوئلے جیسی سیاہ آنکھیں، گہرے سرخ ہونٹ مڑے ہوئے تھے۔ آ گیا تو پاپی مسلے، ہار نہیں مانوں گی تجھ سے، ہار نہیں مانوں گی، پیس کر رکھ دوں گی، کچا چبا جاؤں گی، کچا کھا جاؤں گی تجھے۔ اس کی زبان باہر نکل آئی، 1 فٹ، 2 فٹ اور پھر 3 فٹ۔ آنکھیں بھیانک انداز میں پھیلنے لگی، بدن پر بال جھولنے لگے۔ وہ بھیانک بلا کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے اتنی ہولناک چنگاڑ منہ سے نکالی کہ پورا غار لرز کر رہ گیا۔ اس چنگاڑ کے ساتھ ہی وہ فضا میں بلند ہوئی اور دوڑتی مجھ پر آئی۔ میں نے فوراً درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چمگادڑ کی طرح مجھ پر سے پرواز کر گئی۔ کچھ دور جا کر وہ پھر پلٹی اور میں نے رخ بدل کر اس پر پھونک ماری، اور یوں لگا جیسے اس کا پرواز کرتا ہوا بدن کسی ٹھوس دیوار سے ٹکرایا ہو۔ دھماکے کے ساتھ چیخ کی آواز سنائی دی اور نیچے گر پڑی، لیکن نیچے گر کر وہ لوٹتی ہوئی دور چلی گئی اور اس کا جسم پتھر ہوتا گیا۔ کچھ دور جا کر اس نے کالی ناگن کی شکل اختیار کر لی اور اس کے منہ سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے ایک خوفناک پھنکار ماری اور اچانک میری کلائی سے لپٹے شمبھوناتھ کے بل کھلنے لگے۔ میرا ورد بدستور جاری تھا۔ شمبھو میری مٹھی میں جکڑا ہوا اب نکلنے کی جدوجہد کر رہا تھا اور مہاوتی مسلسل پھنکارے مار رہی۔ اچانک میں نے غار کے کونے خدروں سے بے شمار پھنکارے سنی۔ کالے رنگ کے لتدار سانپ بے چینی سے پھنکارتے ہوئے باہر نکلے تھے اور پھر وہ مجھ پر لپکے تھے۔ میں نے ان پر پھونک ماری اور جدھر رک کر کے میں نے پھونک ماری تھی وہاں سانپ ساکت ہو گئے۔ ان کے جسم لمبے لمبے ہو گئے تھے، لیکن چونکہ سانپ چاروں طرف سے لہراتے ہوئے آ رہے تھے اس لیے مجھے چاروں طرف کا خیال رکھنا تھا۔ میں نے شمبھوناتھ کو دوسرے سانپوں پر اچھالا اور پھر بدستور درود شریف پڑھتے ہوئے کمبل دونوں ہاتھوں میں سنبھال کر لہرانے لگا۔ مہاوتی کی پھنکاریں بھیانک ہو گئیں۔ کمبل لہراتے ہی سانپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے کچھ دیر یہ عمل جاری رکھا، پھر اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے رکا۔ نتیجہ ہاتر ہوا تھا، تمام سانپ مردہ پڑے تھے۔ ان میں شمبھوناتھ بھی تھا، مگر ایک تبدیلی بھی ہوئی تھی، مہاوتی کا ناگن کا روپ بدل گیا تھا۔ اب اس کی جگہ کی انتہائی بوڑھی چڑیل بیٹھی ہوئی تھی، جس کے سر کے بال برف کی طرح سفید اور بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے کی جھریاں اتنی تھی کہ اصل خدوحال چھپ گئے تھے۔ سارے جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر نسوں کا جال ابھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کا اصل روپ تھا، وہ اس عمر کی عورت تھی اور اس نے کالے جادو کے عمل سے یہ دلکشی اور جوانی حاصل کر رکھی تھی۔ اس کا سر دائرے کی شکل میں گھوم رہا تھا، آنکھیں چڑی۔ اچانک اس کے منہ سے گہرا گاڑھا سیاہ خون ابل پڑا، لیکن اس کا سر بدستور اسی طرح دائرے کی شکل میں گھومتا رہا، جس کی وجہ سے خون دور دور تک اچھلنے لگا۔ میں نے کمبل احترام سے سمیٹ لیا مگر درود پاک اسی طرح پڑھتا رہا۔ ایسا ایسا مہاوتی کے سر گھومنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ اب اس کے منہ سے ایک بھیانک آواز بھی بلند ہونے لگی تھی، پھر اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا بدن اذیت سے توڑنے مڑنے لگا۔ اس کے بعد وہ ساکت ہو گئی۔ میں آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا، یقیناً وہ مر چکی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور غار میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لینے لگا۔ مردہ سانپ ہوا میں تحلیل ہونے لگے تھے، نہ جانے کیا کیا الا بلا موجود تھی، وہ سمٹتی جا رہی تھی اور پھر وہاں خالی غار کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مہاوتی اپنے جادو سمیت فنا ہو چکی ہے۔ دل مسرت سے سرشار ہو گیا، کسی راہ کا تعین کیے بغیر چل پڑا۔ دل میں آرزو تھی کہ مہاوتی کے محل جاؤں، سمت درستی نکلی۔ تھوڑی دیر کے بعد آبادی نظر آ گئی اور آبادی تلاش کرنے کے بعد محل تلاش کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن محل سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ کسی غیر معمولی بات کا احساس ہو گیا۔ اندر بھاگ دوڑ ہو رہی تھی، پہرے دار مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے باہر ہی روک دیا گیا۔ کہاں جانا ہے؟ اندر بھائی، نہیں جا سکتے، ضروری کام ہے۔ کہہ تو دیا نہیں جا سکتے، مہاراج چندربھان نے منع کرا دیا ہے۔ کہاں ہے مہاراج چندربھان؟ اندر ہیں۔ اور کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے وہ تو کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آ گئے ہیں۔ تم نے خود دیکھا ہی نہیں؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں تو کیا ہم اندھے ہیں؟ اچھا بھائی، سندری کو تو بلا سکتے ہو، اسے 2-4 باتیں کر کے چلا جاؤں گا۔ عجیب ڈھیٹ آدمی ہو، اس سمے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہرے دار نے آنکھیں بگاڑی تو میں وہاں سے ہٹ آیا، اور کوئی مقصد نہیں تھا، میں سنگین جسموں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ محل سے کچھ فاصلے پر دھونی رمالی وہاں سے جائزہ لیتا رہا۔ افراتفری نظر آ رہی تھی۔ پھر کچھ لوگوں کو باہر نکلتے دیکھا، نوجوان تھے، تباہ حال تھے، بدحواسی سے باہر نکلے تھے۔ بڑی مشکل سے ان میں سے ایک کو روک سکا۔ سنو بھائی، میں نے روکا اور وہ سہم کر رک گیا۔ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تم سے۔ کیا؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم محل سے آ رہے ہو؟ ہاں، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، پھر بولا ہاں وہیں سے آ رہا ہوں۔ کیا مہاراجا چندربھان محل میں آ گئے ہیں؟ اسی مہان پروش نے ہی تو ہمیں نجات دلائی ہے، نوجوان بے اختیار بولا۔ تم پتھر کے بت بنے ہوئے تھے نا؟ میں نے کہا، ارے ساری باتیں جانتے ہو تو ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس نے کہا، تیزی آگے بڑھ۔ اپنا فرض پورا کرنا چاہتا تھا، یہ میری ذمہ داری تھی جس کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کے بعد میں وہاں 2 دن رکا، محل کے سامنے ہی بسیرا کیا، معلومات حاصل کرتا رہا۔ پھر دوسرے دن سندری نظر آ گئی، محل کے قریب پہنچ کر سے آواز دی۔ وہ اپنا نام سن کر رک گئی، مجھے دیکھا، فوراً پہچان لیا۔ بولی، مہاراج آپ؟ سندری، تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو۔ چندربھان محل میں آ گئے؟ ہاں، انہوں نے چڑیل مہاوتی کو مار دی، اس کا جادو توڑ دیا اور سارے پتھر کے بت انسان بن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب پرانا محل کھدوا کر پھینکوا دیا جائے گا، باغ اجاڑ کر دوسرا لگایا جائے گا۔ خدا کا شکر ہے، میرے منہ سے نکلا۔ اور کوئی کام ہم سے مہاراج؟
نہیں سندری، تمہارا شکریہ، میں نے کہا۔ سندری آگے بڑھ گئی۔ تصدیق ہو گئی، کام ختم ہو گیا، اب چندرما سے ملنا ضروری نہیں تھا، چنانچہ میں نے وہاں سے باہر جانے کی ٹھانی اور بھٹنڈا سے باہر جانے والے راستے پر پیدل چل پڑا۔ موتی کی جادو نگری میری آنکھوں میں بسی ہوئی تھی۔ جادو کی بھی ایک دنیا ہے، ساری چیزوں کا تعلق شیطان سے ہے، اسی ملعون نے اپنا ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ میں آبادی سے بہت دور نکل آیا تھا، لیکن اب اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے ایک بے منزل کے لیے ہر جگہ جہاں پاؤں تھک جائیں منزل ہی ہوتی ہے۔ ایک صاف ستھری جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں پہلی دفعہ تھکن کا احساس ہوا تھا۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ کا شکر ادا کیا، کمبل احترام سے سرہانے رکھا اور لیٹ گیا۔ نیند آ گئی تھی، سوتا رہا۔ غالباً اس وقت رات کے 4 بجے ہوں گے جب آنکھ کھل گئی۔ چونکہ جلدی سو گیا تھا اس لیے نیند پوری ہو گئی۔ وضو کے لیے پانی موجود نہیں تھا، اس لیے تیمم کی اور دوزانو ہو کر یاد الہی میں مصروف ہو گیا، اور اس کے بعد سورج نکلنے تک اس طرح مصروف رہا۔ پھر آگے سفر کی ٹھانی اور دوبارہ چل پڑا۔ بہت دور نکلنے کے بعد جھاڑیوں میں خربوزے جیسی کوئی چیز نظر آئی۔ یہ خودرو جھاڑیاں تھیں، ان میں جو خوشنما پھل لگے ہوئے تھے انہیں کھایا جا سکتا تھا۔ وہ کیا تھے، کیسے تھے، یہ اللہ جانے، لیکن میری شکم سیری کے لیے بہت کافی ثابت ہوئے تھے۔ بس 2 پھلوں نے پیاس بھی بجھا دی تھی اور پیٹ کی آگ بھی، سو اس سے کچھ زیادہ نہ لیا۔ جس نے اس ویران سفر میں ان جھاڑیوں میں ملے پھل لگائے تھے وہ آگے چل کر بھی کہیں سے مجھے رزق عطا کر سکتا تھا، چنانچہ اس کی فکر کرنا بے سود تھا۔ اس کے بعد شام ڈھلے، جب سورج کی نارنجی کرنیں زمین پر ایک عجیب سی اداسی بکھیری تھی، مجھے ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر نظر آیا۔ قریب پہنچ کر اندازہ ہوا کہ مسجد جیسی کوئی جگہ ہے، یقینی طور پر انسانوں کے استعمال میں رہتی ہے۔ درخت اگے ہوئے تھے اور ایک وسیع اور عریض چبوترے پر درختوں کے بے شمار سوکھے پتے اڑتے پھر رہے تھے، ان سے سرسراہٹیں ابھر رہی تھی۔ سامنے یہ ممبر بنا ہوا تھا، اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ قدیم مسجد ہے۔ پھر دوسرے لوازمات بھی نظر آ گئے۔ ایک جانب گہرا کنواں تھا، اس کے کنارے پر چرخی لگی ہوئی تھی اور چرخی پر رسی لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریب ہی چمڑے کا ایک ڈول رکھا ہوا تھا، دیکھ کر تقویت ہوئی، یقیناً آس پاس کوئی بستی موجود ہے۔ رات کی تاریکی میں جب روشنیاں ہوں گی تو بستی نظر آ جائے گی، لیکن مجھے کسی بستی سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ دل میں کچھ خیالات جاگے۔ کنویں کے نزدیک پہنچا، جھک کر کنویں میں جھانکنے لگا۔ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا، لیکن رسی کا ڈھیر بتاتا تھا کہ کنواں کافی گہرا ہے۔ بہرحال ڈول پانی میں ڈالا، اس کے بعد تھوڑا سا پانی نکال لیا۔ سامنے ہی ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں نمازیوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مٹی کے لوٹے قطار سے رکھے ہوئے تھے، بس جی میں سما گئی۔ بہت سارا پانی نکالا، اس جگہ کو بھر دیا، لوٹے دھو کر کلینے سے رکھے۔ اس کے بعد سہنے مسجد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جھاڑو موجود نہیں تھی، بڑے بڑے تنکے سمیٹے اور انہیں اپنی قمیض کے دامن سے ایک دھجی پھاڑ کر باندھا۔ پھر سہنے مسجد سے سوکھے ہوئے پتے صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کام میں سورج بالکل چھپ گیا، مسجد کا فرش صاف ہو چکا تھا۔ پتے سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیے، مجھے کچھ سکون ملا اس کام میں۔ ذہن بھی بڑھ گیا، دل بھی مسرور رہا۔ پھر اچانک ہی مسجد کی چھت کی بلندیوں سے اللہ اکبر کی صدا ابھری اور پہلی آواز پر میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں نے کسی کو مسجد کی جانب آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ویسے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے، کوئی مؤذن مسجد ہی کے کسی سے میں رہتا ہوگا، کم سے کم مجھے اس کی آہٹیں تو سنائی دینی چاہیے تھی۔ اذان کہی گئی، لیکن اس کے بعد بھی دیر تک مؤذن کے بلندی سے اترنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن مؤذن کے قدموں کی چاپ نہ سنائی دی۔ تب میں خود ہی اس جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں وضو کیا جا سکتا تھا۔ وضو کیا اور ابھی وضو سے فراغت ہی ہوئی تھی کہ مجھے انسانوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر میں نے نمازیوں کا چبوترے پر چڑھ کر آتے ہوئے دیکھا اور اطمینان ہو گیا، جو کچھ میں نے کیا وہ میرا مناسب فرض تھا۔ صفیں درست ہونے لگی، لوگ بیٹھ گئے، وہ آپس میں مدھم گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ نماز کے بعد کسی سے قریب کی بستی کے بارے میں پوچھوں گا، اگر بستی زیادہ دور نہیں ہوئی تو وہیں چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد نماز شروع ہو گئی اور امام صاحب ممبر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صفیں بند گئیں اور نماز شروع ہو گئی۔ نماز سے فراغت ہوئی اور نمازی واپس جانے لگے۔ میں کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگا جسے بستی کے بارے میں معلوم کروں۔ اسی وقت عقب سے آواز ابھری، مسعود میاں۔ میرا دل اچھل کر حرک میں آ گیا۔ یہاں کون رہتا ہے جو میرا شناسا ہے؟ سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی شخصیت مجھے مخاطب کر رہی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے قریب بلایا اور میں آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں متوجہ نہ کرو، بزرگ نے کہا۔ میں نے کہنا چاہا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ ہاں علم ہے، لیکن آبادی بہت دور ہے۔ جی؟ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے زبان سے پوری بات بھی نہیں ادا کی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے۔ نمازیوں کو چلا جانے دو، پھر بات کریں گے۔ ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ۔ اس ہستی نے اشارہ کیا اور میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مجھے مسجد کے مشرقی گوشے میں لے آئے۔ یہاں پتھر کی ایک صاف ستھری چوکی نظر آئی۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں پتھر کی سل پر بیٹھ گیا۔ بزرگ میرے سامنے بیٹھ گئے، پھر بولے، ہمارا نام جلال حسین ہے، آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں جانتے ہیں، مگر میں پہلے آپ سے نہیں ملا۔ بہت سے لوگ بہت سے لوگوں سے نہیں ملتے، پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ یا یہ باتیں ہمارے سینے میں رہنے دو، بہتر ہے، میں نے ادب سے کہا۔ نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے۔ میں نے دیکھتا رہا، پھر اچانک مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے کہا، آپ نے فرمایا تھا کہ آبادی بہت دور ہے۔ انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس ہے، مگر یہ نمازی، یہ دوسرے بندہ خدا ہیں۔ چلو کھانا کھا لو۔ کھانا آ گیا۔ جلال حسین نے 2 آدمیوں کو دیکھ کر کہا جو ہاتھوں میں سینیاں اٹھائے قریب آ گئے تھے۔ ایک نے کپڑے کا دسترخوان بچھایا، دوسرے نے سینی اس پر رکھ دی۔ پانی کا کٹورا اور سراہی بھی قریب رکھ دی گئی۔
سینے سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس بھاپ کے ساتھ چاولوں کی خوشبو شامل تھی۔ موتی کی طرح بکھرے ہوئے چاولوں کا انتہائی خوشبودار پلاؤ تھا۔ جلال حسین نے کہا چلو میاں بسم اللہ کرو، اول طعام بعد کلام۔ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جلال حسین بھی میرے ساتھ اس سینے میں شریک ہو گئے۔ کھانے کی لذت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، تاہم اعتدال سے کام لیا۔ ہاتھ روکا تو جلال صاحب مزید کھانے پر اصرار کرنے لگے۔ مکمل شکم سیری بے شک غیر مناسب ہے، لیکن تم بہت بھوکے ہو، کھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کھانے سے فراغت ہوگی۔ جلال حسین نے کہا عشاء سے فراغت ہو جائیں، اس کے بعد نشست رہے گی۔ آپ یہیں کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اذان آپ نے کہی تھی؟ نہیں، امیر احمد نے، وہ بھی یہی رہتے ہیں۔ ہاں، جب میں آیا تھا تو تب میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ ہاں، نہ دیکھا ہوگا، آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ کیوں نہیں؟ جلال حسین مسکرائے، پھر بولے تم خانہ خدا کی خدمت میں مصروف تھے، ہم نے مداخلت نہیں کی۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کر لو، ہم کچھ ضروری امور نپٹا لیں۔ وہ اٹھ کے بہتر ہے، میں نے کہا، اور جلال حسین وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دور تک نظر آتے رہے، پھر اینٹوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے رپوش ہو گئے۔ میں مسجد سے دور نکل آیا۔ تاریکی، حشرات الارض کی سرسراہٹ، کبھی کبھی پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ، بڑا پرسرار ماحول تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ جلال حسین کی شخصیت، ان کے الفاظ بھی یاد آ رہے تھے کہ یہ دوسرے بندہ خدا ہیں۔ انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس دور ہے۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، یقیناً جنات تھے۔ بدن میں پھر پھریریاں اٹھنے لگی۔ ایک سد احساس پورے وجود میں دوڑ گیا۔ کیا جلال الدین بھی جن ہیں؟ یہی لگتا تھا، لیکن مہربان تھے اور محبت سے پیش آ رہے تھے۔ چہل قدمی ہی کر رہا تھا کہ عشاء کی اذان سنائی دی اور واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ عشاء کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پورا صحن بھر گیا تھا۔ بالآخر نماز سے فراغت ہو گئی۔ اس سرخ سل پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد جلال حسین وہاں پہنچ گئے۔ میاں کسی شے کی حاجت تو نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ اول اپنی شناخت سے گریز کرو۔ وضاحت کا طلبگار ہوں۔ اب تمہیں اس کمبل کی ضرورت نہیں ہے۔ رہنمائی کرنے والی ذات الہی ہے۔ اللہ کا کلام سینے میں ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کی رہنمائی طلب کرو۔ یہ کھیل شناخت بنے گا تو خود نمائی کے زمرے میں آ جاؤ گے۔ اسے خود سے دور کرو تو اعتماد پیدا ہوگا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ دل میں وسوسہ نہ لاؤ، اعتماد سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوتی۔ درست فرمایا۔ یہ 4 پہ رکھ لو، ضروریات پوری کریں گے۔ تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جلال حسین نے 4 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ رزق حلال ہوگا۔ عطیہ ہے، اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک ضرورت ہوگی۔ بسم اللہ۔ جمال گڑھی چلے جاؤ، ادھر سے بلاوا ہے، راستے کی نشاندہی کر دیں۔ ہاں، بس سیدھے چلے جانا، مگر صبح سفر کا آغاز کرنا۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ اچھا، اب ہم بھی چلتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ جلال الدین نے کہا، سلام کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں بہت دیر تک پتھر کی سیل پر پالتی مارے بیٹھا رہا۔ جلال حسین کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ بہت فرت بخش ہوا چل رہی تھی۔ وہیں لیٹ گیا اور تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا رہا۔ دل کی وادی میں بہت سے پھول کھلنے لگے۔ یادیں ذہن میں سرسرانے لگی۔ کچھ لوگ یاد آئے اور سسکی بن گئے۔ ان یادوں پر پابندی تھی وقت جب تک خود آواز نہ دے۔ نیند مہربان ہوگی۔ رات کے آخری حصے میں ہنکی بڑھ گئی تھی۔ کئی بار آنکھ کھلی، نیم خوابی کی شکل میں ان تہجد گزاروں کو دیکھا جو عبادت میں مصروف تھے، پھر سو گیا۔ فجر کے وقت آنکھ کھل گئی۔ اذان کے آخری بول سنائی دے رہے تھے، لیکن اس پر ذہن میں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے وضو کیا، انتظار کرتا رہا، مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز سے فراغت پائی اور رخ پتھر کی سل کی طرف گیا۔ وہاں سینی رکھی ہوئی تھی، اس میں 2 پراٹھے، آلو کی ترکاری اور چائے کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور میرا کمبل موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پہلے یہ کمبل میری نادانی سے چھن گیا تھا اور اب واپس لے لیا گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہدایت بھی دی گئی تھی۔ میں نے ناشتے پر توجہ دی، تمام ناشتہ صاف کیا۔ اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ وہاں سے سیدھ اختیار کی اور چل پڑا۔ 3 دن اور رات کے کئی گھنٹے کے سفر کے بعد ایک آبادی نظر آئی۔ اس وقت بھی صبح کے کوئی 5 بجے تھے۔ میں رات ہی کو ادھر چل پڑا تھا۔ جب رات کی سیاہیاں ختم ہوئی تو مجھے درخت، کھیت اور ان سے پرے ٹمٹماتے چراغ نظر آئے، جن سے آبادی کے قریب ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آبادی کے پہلے درخت کے پاس رک گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹنڈ منڈ درخت پر کئی گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پر پھڑپھڑائے، پھر ان میں سے ایک گدھ بھیانک آواز کے ساتھ پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا، جیسے کسی کو اس کی آمد کے بارے میں اطلاع دینے گیا ہو۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، چنانچہ درخت کے تنے کی آڑ میں نے ایک صاف جگہ تلاش کر کے فجر کی نماز پڑھی اور درود شریف کا وظیفہ کرنے لگا۔ جب اسے فراغت حاصل ہوئی تو اپنے دائیں بائیں بہت سے مردہ خوروں کو منتظر بیٹھے پایا۔ غالباً میرے بدن کے سکوت سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ خوفزدہ ہو کر اپنے پتلے پتلے پیروں سے اچھل کر پیچھے ہٹنے لگے اور پھر مایوس ہو کر فضا میں بلند ہو گئے۔ یہ مردہ خور بعض اوقات زندہ انسانوں پر بھی حملے کر دیا کرتے ہیں، چنانچہ یہاں سے آگے بڑھ جانا ضروری تھا۔ ذرا بستی پہنچ کر یہ معلوم کیا جائے کہ یہی بستی جمال گڑھی ہے۔ ایک سمت اختیار کر کے چل پڑا۔ فقطاً کچھ فاصلے پر ایک انسانی جسم نظر آیا جو پست کی ایک جھاڑی کے قریب بیٹھا تھا۔ اس سمت قدم بڑھا دیے، اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہی میری رہنمائی کر دے۔
کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو بیٹھی ہوئی شخصیت اچھل کر کھڑی ہو گئی. تب میں نے اسے دیکھا. ایک بھیانک صورت عورت تھی جس کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی. لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے, رنگ بھی مٹیالہ تھا. اس پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے. جسم پر لباس بھی نہ ہونے کے برابر تھا. ہاتھ ضرورت سے زیادہ لمبے تھے. جب اس نے میری سمت نگاہیں اٹھائی تو میرے قدم ٹھٹک گئے. بہت خوفناک شکل تھی. ساتھ ہی اس نے بھیانک چیخ ماری اور ایک لمبی چھلانگ لگا دی. میں ششدر کھڑا رہ گیا. وہ دوڑتی ہوئی کچھ فاصلے پر باجرے کے کھیتوں میں جا گھسی. چند لمحات اپنی جگہ ساکت رہا, پھر غیر اختیاری طور پر اس سمت نگاہ اٹھ گئی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی. دوسرے لمحے بری طرح اچھل پڑا. ایک انسانی جسم وہاں بھی موجود تھا اور زمین پر بے سدھ پڑا ہوا تھا. دوڑتا ہوا وہاں پہنچا, خوف سے اچھل پڑا. 9 یا 10 سالہ بچے کی لاش تھی جس کا پھٹا ہوا لباس اس سے چند قدم کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا. اس کا سینہ چاک تھا اور جسم کی علائش قرب و جوار میں بکھری ہوئی تھی. جگہ جگہ زمین پر خون نظر آ رہا تھا. گردن مڑ کر دوسری سمت اختیار کر چکی تھی. اس کے سینے کی جو کیفیت نظر آئی اسے دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں زندگی ہو سکتی ہے. میں بچے کے قریب بیٹھ کے اس کی مڑی ہوئی گردن سیدھی کی. معصوم شکل کا بچہ تھا جسے اس وحشی عورت نے اپنی درندگی کا شکار بنایا تھا. لیکن کیوں؟ بستی والوں کو فوراً ہی اس حادثے کی خبر کر دوں. یہ خدشہ بھی تھا کہ ابھی چند لمحات میں مردہ خور آ جائیں گے اور اس کی لاش کو نوچنا شروع کر دیں گے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لاش کی بکھری ہوئی علائشوں کو جمع کرنا بھی ایک مشکل کام تھا. اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہ بنی کہ بستی کی جانب دوڑوں. سو میں دوڑنے لگا. زیادہ فاصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ پریشان حال انسان نظر آئے. ہاتھوں میں لاٹیاں تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. میں نے زور زور سے انہیں پکارا, سنو بھائیو, ادھر آؤ, میری بات سنو, سنو سنو. اور وہ جلدی سے میرے قریب آ گئے. وہاں اس طرف جھاڑیوں میں ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی جس کا جسم ادھیڑ دیا گیا ہے. کیا؟ ان میں سے ایک شخص نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا. شاید اسے غش آ گیا. اس نے لاٹھی زمین پر ٹکا کر اپنا سر اس سے لگا دیا. دوسرے نے اس کا بازو تھام کر مجھ سے پوچھا, کدھر, کہاں؟ آؤ میں تمہیں سمت لے چلوں. جنک رام, خود کو سنبھال بھائی, آؤ ذرا چلیں ہمت کر کے. جس شخص کو جنک رام کے نام سے پکارا گیا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہو رہی تھی. بھرائی ہوئی آواز میں بولا, وہی ہوا جس کا خدشہ تھا. میرا بھائی تو بے موت مر جائے گا. اجڑ گیا یہ گھر, اجڑ گیا, برباد ہو گیا. ہائے کیسے دیکھوں گا میں اپنے بھتیجے کی لاش. ہمت کر جنک رام, آؤ چلیں تو صحیح. دوسرے آدمی نے کہا. پھر میرے طرف دیکھ کر بولا, چلو بھیا ذرا بتاؤ ہمیں وہ جگہ. یہاں مردہ خور گدھ بھی ہیں. میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں, تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. کہیں مردہ خور بچے کی لاش کو خراب نہ کریں. ویسے بھی لاش بہت خراب ہو چکی ہے, میں نے کہا اور واپس دوڑ لگا دی. وہ دونوں بھی ہانپتے کانپتے میرے پیچھے آ رہے تھے. میرا خیال درست تھا. گدھ بلندی پر منڈلانے لگے تھے. میں نے ایک سوکھی ٹہنی اٹھائی اور لاش کے پاس جا کھڑا ہوا. منڈلاتے مردہ خوروں کو میں نے منہ سے آوازیں نکال کر ڈرایا اور لکڑی ہوا میں لہرانے لگا. چند لمحات کے بعد وہ دونوں بھی میرے پاس پہنچ گئے. جنک رام نے بچے کا چہرہ دیکھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا. دوسرا اسے سمجھا رہا تھا. اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا, ہمت کر جنک رام, تو سوچ رگبیر بھیا کا کیا حال ہوگا. بھابھی کیسے جیے گی. بڑی مصیبت آ پڑی ہے تو. ارے لٹ گئے ہم تو ہیرا بھیا. ارے جیون برباد ہو گیا ہمارا. میرا پرکاش. جنک رام روتا ہوا لاش سے لپٹ گیا. تمہارا نام ہیرا ہے؟ میں نے دوسرے آدمی سے کہا. ہاں بھیا, ہیرا لال, لاش کو یہاں سے اٹھانے کا بندوبست کرو. تم بستی جا کر دوسرے لوگوں کو خبر کر دو. جاتا ہوں بھیا جی, بڑی پتا آ پڑی جمال گڑی پر. تم یہاں رکے رہو بھیا جی, ذرا سنبھالا جنک رام کو. ہیرا نے کہا. تم جاؤ, میں نے کہا. ہیرا لال جنک رام سے بولا, جنک رام خود کو سنبھالو. ابھی تو تجھے بھیا بھابھی کو سنبھالنا ہے. میں بستی جا رہا ہوں, سنبھال جنک رام خود کو. جا بھیا, جنک رام نے روتے ہوئے کہا. ہیرا اس کا شانہ تھپتھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا. جنک رام خود کو سنبھالو. یہ بچہ کون تھا تمہارا؟ بھتیجا ہے ہمارا, اکلوتا تھا اپنے ماتا پتا کا, لاڈلا تھا ہمارا. بڑا انیائے ہو گیا بھیا, بڑا انیائے ہو گیا. یہ یہاں کیسے آ گیا بھگوان جانے. رات کو کھیلنے نکل گیا تھا بچوں کے ساتھ اور رات گئے تک واپس نہ آیا. سب پریشان ہو گئے, سب کے سب ڈھونڈتے پھرے رات بھر. ساری رات تلاش کیا بھیا, ملی تو اس کی لاش. تمہارے خیال میں اسے کس نے مارا؟ نامعلوم بھیا, کوئی ڈائن لگے ہے. ہائے دیکھو, اس کا کلیجہ بھی نکال کر کھا گئی ہے. ڈائن؟ میری سانس رکنے لگی. تم خود دیکھ لو بھیا, پہلے بھی 4 کا یہی حال ہوا ہے. کیا؟ میں اچھل پڑا. میں نے پریشان نظروں سے ان کھیتوں کی طرف دیکھا جہاں وہ خوفناک عورت جا گھسی تھی. کیا وہ ڈائن تھی, بچوں کا کلیجہ نکال کر کھا جانے والی؟ تم جمال گڑی کے نہ ہو کیا بھیا؟ نہیں, میں تو مسافر ہوں. تبھی تو جمال گڑی میں کوئی ڈائن گھس آئی ہے بھیا. 4 بچوں کو مار چکی ہے جان سے. خدا کی پناہ, تمہیں ایک بات بتاؤں جنک رام؟ بتاؤ بھیا, اس نے انگوچھے سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا. میں صبح ہونے سے پہلے اس علاقے میں داخل ہوا تھا. بستی کے بارے میں کسی سے معلوم کرنا چاہتا تھا. میں نے جنک رام کو پوری کہانی سنائی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا. کون سے کھیتوں میں؟ اس نے اپنی لاٹھی مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا اور میں نے کھیتوں کی طرف اشارہ کر دیا. جنک رام لاٹھی ہلاتا جوش کے عالم میں چیختا کھیتوں کی طرف دوڑ پڑا. میری نظریں اس طرف لگی ہوئی تھی. جنک رام کھیتوں میں گھس گیا تھا. پھر اس کی دھاڑ سنائی دی. رک تو جا سسری, بھاگ کہاں رہی ہے؟ ارے رک جا تیرا ستیہ ناس. اور پھر میں نے خوفناک لمبی عورت کو لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا. جنک رام لاٹھی پکڑے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. پھر اس نے لاٹھی گھما کر پوری قوت سے عورت پر پھینکی.
عورت بال بال بچی تھی۔ جنک رام جوش غضب سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ عورت اگر اس کے ہاتھ آ جاتی تو وہ یقیناً اسے ریزہ ریزہ کر دیتا۔ جنک رام اس کے پیچھے بھاگتا ہوا دور نکل گیا تھا، اتنا دور کہ اب مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ البتہ بستی کی طرف سے بے شمار لوگ دوڑتے آ رہے تھے۔ ہیرا لال سب سے آگے تھا۔ کچھ دیر کے بعد بستی والے قریب آگے، کوہرام مچ گیا۔ مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک آدمی جس کی حالت بہت خراب تھی آگے بڑھا، لوگ اسے پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بچے کی لاش دیکھی اور غش کھا کر گر پڑا۔ جنک رام کہاں گیا؟ ہیرا لال نے مجھ سے پوچھا۔